قربان بڑی پیاری حدیث یاد آئی. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو اپنی ماں کی پیشانی چومے گویا وہ جنت کے چوکھٹ کو چوم لیتا ہے، اور جو اپنی ماں کی پیشانی چومے، صرف پیشانی چومے، اللہ تبارک و تعالی اسے 1000 جنتیں نصیب فرمائے گا. ماں کی پیشانی چومنے پہ یہ ثواب ہے. ماں کی پیشانی چومے، اللہ کی رحمتیں اس کا طواف کرتی ہے. یہ ماں کی پیشانی چومنے کی برکتیں ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا حضرت مخدوم ماہیمی رحمت اللہ علیہ، آپ کو شوق تھا عالم بننے کا. ماں کی دعا سے کیا نہیں، عالم بننے کا شوق. بچپنا تھا، بچپنا ماں نے بڑی اچھی تربیت کی تھی. امی سے کہا ماں میں عالم بننا چاہتا ہوں، ماں میں مولانا بننا چاہتا ہوں. اس دور میں علماء کی بڑی قدر تھی، بہت لوگ قدر کرتے تھے علماء کی. عالم بننا ہے. ماں نے کہا بیٹا آج کے دور کی طرح وہاں گلی گلی مدرسے تو نہیں تھے، تو عالم بننے کے لیے کوئی سمرقند جاتا، کوئی بخارا جاتا. وہ بمبئی کی چھوٹی سی بستی میں وہ رہتے تھے. والد کا وصال ہو چکا تھا، ابا کا انتقال ہو چکا تھا. ماں کے لیے، بیوہ ماں کے لیے وہی سب کچھ تھے. ماں نے کہا بیٹا، اور مائیں تو اپنی اولاد کو اجازت دیتے ہیں، میں تجھے کیسے اجازت دوں؟ میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا. تجھی کو دیکھ دیکھ کر تو بیوگی کے زخم کو میں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی ہوں. بیٹے تجھے نہیں جانا، اور دعا کرتی ہوں اللہ تجھے عالم بنا دے گا، جا. ماں سے کہا ماں اگر یہ تیری خوشی ہے کہ میں جاہل رہوں تو ٹھیک ہے، میں جاہل رہوں گا، لیکن تجھے چھوڑ کر سمرقند بخارا نہ جاؤں گا. بس فجر کی نماز ماں کے ساتھ پڑھی، اور ماں سے کہا امی میں ذرا سمندر کی سیر کر کے آتا ہوں، فجر کی بات کا وقت ہے، سمندر کے کنارے تھوڑا سا ٹہل لوں. چھوٹے سے ہیں، جیسے ہی چلے دیکھا پتھر پہ خوبصورت انسان ہے. سلام کیا. سلام کرنے کے بعد اس بزرگ نے کہا اے علی، ان کا نام علی تھا، علی بتا تو یہاں کیوں ہے؟ انہوں نے کہا میری ماں سے میں اجازت لے کے چند قدم یہاں چلنے آیا ہوں. کہا بزرگ آپ کون ہیں جو آپ میرا نام جانتے ہیں؟ علی. آپ کون ہیں؟ تو اس وقت اس بزرگ نے کہا میں خضر ہوں، اور اللہ نے اب میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں روزانہ تجھے یہاں پڑھانے آیا کروں اور میں تجھے عالم بناؤں. ماں کی نافرمانی کرتا تو سمرقند اور بخارا کے علماء کے برتن دھونے پڑتے. تو نے ماں کی فرما برداری کی اور تو گھر رک گیا، تو تیرے لیے اللہ نے مجھے بھیجا تاکہ میں تجھے علم سکھاؤں، پڑھاؤں گا. لیکن ایک وعدہ کر، کسی کو نہیں بتانا کہ میں تجھے پڑھاتا ہوں، کسی کو نہیں. کہا ٹھیک ہے، کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ آپ مجھے پڑھاتے ہیں. بہت خوش ہو گئے، پڑھنے لگے، روزانہ اب جانے لگے، پڑھنے لگے. ایک دن ماں نے کہا علی بیٹے تو اتنی دیر تک کے جاتا ہے پھر واپس آتا ہے، کرتا کیا ہے تو؟ سوچنے لگے خضر نے تو مجھ سے وعدہ لیا تھا کسی کو بتانا نہیں، اگر بتاؤ گے تو دوسرے دن سے میں تمہیں پڑھانے نہیں آؤں گا. تو سوچا اگر بتاتا ہوں تو خضر کل سے نہیں آئیں گے، میں ادھورا عالم ہو جاؤں گا، اور اگر نہ بتاؤں گا ماں کا دل دکھتا ہے. ایک طرف خضر کی تعلیم ہے، ایک طرف ماں کا دل ہے. دل توڑوں یا خضر کو چھوڑوں؟ کہا خضر ہیں، خضر چھوٹ جائے چلے گا، ماں کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے، ماں کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے. اور ماں کو کہہ دیا امی میں جو جاتا تھا نا سمندر کے کنارے تو وہ مجھے خضر پڑھانے آتے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کسی کو بتائے گا تو میں پڑھانے نہیں آؤں گا. اب لپٹ کے لگے امی وہ تو نہیں آئیں گے، امی وہ تو نہیں. کہا بیٹا کوئی بات نہیں، اللہ کریم ہے، وہ تجھے عالم بنا دے گا. اور یہ کہا تسلیہ دی. دوسرے دن گئے تو خضر نہیں آئے. اب آ کر کے خوب روئے، خوب جی کا گھور کیا کہ کیا ہوا، ایسا کیوں ہوا. لیکن ماں نے جب روتے دیکھا، ماں کے ہاتھ اٹھ گئے، میرے اللہ یہ میرا بیٹا اپنی جان کا اس طریقے سے کیا کر رہا ہے، مولا اس پہ رحم فرما، اس پہ کرم فرما، اس کے زخم کا خاتمہ فرما. جو دعائیں کرنی تھی ماں نے کر دیا. جب دوسرے دن گئے تو خضر کو اسی پتھر پہ دیکھا، اور جب قریب پہنچے تو خضر نے کہا علی پڑھانے نہیں آیا، اپنا وعدے پہ میں قائم ہوں، آج تجھے یہ بتانے آیا ہوں اگر تو راز چھپا لیتا، ماں کو نہ بتاتا تو میں تجھے پڑھانے آتا اور تجھے مکمل تعلیم
تعلیم دیتا، لیکن تو نے مجھے چھوڑنا گوارا کیا، ماں کی نافرمانی اور دل توڑنا گوارا نہ کیا، تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ کل رات تیرا سینہ چیر کر اللہ نے اپنے دست قدرت سے جتنے علوم دینے تھے سارے علوم انڈیل دیے ہیں۔ اگر تو نہ بتاتا تو پڑھتا رہتا، تو نے بتا کر ماں کا دل جیتا، اللہ نے اپنے دست قدرت سے تیرے اندر علوم کو انڈیل دیا۔ اسی لیے مقدوم ماہمی کی کتابیں، تفسیر مقدوم ماہمی آج بھی مصر میں پڑھائی جاتی، مصر کے جامع ازہر کے نصاب میں شامل ہے۔ 800 سال پرانی تفسیر، یہ علم تھا حضرت